تبارك العزيز ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکہ الی آخر الآیہ۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے مضمون شروع کیا تھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر جناتوں کو پیدا کیا، پھر انسانوں کو پیدا کیا۔ یہ ترتیب ہے مخلوق کی، بڑی بڑی مخلوق جو ہے وہ فرشتوں والا نظام، یہ خدا کا غیبی نظام ہے۔ وہ مضمون گزشتہ جمعہ میں نے تھوڑا سا چھوڑ دیا تھا، فرشتوں والا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن شریف میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا تذکرہ کیا ہے۔ حدیثوں میں، کئی حدیثوں میں فرشتوں کے تذکرے آئے ہیں، کئی حدیثوں میں۔ جیسے اس وقت میں ہم اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں، یہاں سے لے کر آسمان تک فرشتے لائن لگا کر کھڑے ہیں۔ ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی، لیکن ہمیں یقین ہے چونکہ اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی ہے۔ یہ فرشتوں والا نظام، بات ختم ہو جائے گی تو سارے کے سارے فرشتے اللہ کے دربار میں جائیں گے۔ خالی مہندی والی مسجد کی بات نہیں ہے، جس مسجد میں بھی دینی تذکرہ ہوگا، جس گھر میں بھی دینی تذکرہ ہوگا، فرشتے گھیر لیں گے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، فوراً جو ہے فرشتہ بھاگا بھاگا آ کے آپ کو گھیر لے گا۔ ایک فرشتہ نہیں، کئی فرشتے وہ آ کر گھیر لیں گے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن سنیں گے کان لگا کر، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن سنتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ اپنے آواز کو ذرا اچھی طریقے سے کر کے پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے۔ فرشتے سنتے ہیں، یہ خدا کا غیبی نظام۔ پہاڑوں پر فرشتوں کا نظام اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، ہواؤں پر فرشتوں کا نظام اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، چاند اور سورج پر فرشتوں کا نظام اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ سورج نکلتا ہے، ہزاروں فرشتے لگام پکڑ کر اسے یوں نکالتے ہیں، پھر سورج کو ٹھیک کر کے یہ سورج جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے کہ کہیں یہ سورج اور چاند ٹکرا نہ جاویں، ایکسیڈنٹ نہیں ہو جاویں۔ کیا ابھی آپ نے دیکھا کہ سورج اور چاند کا ٹکراؤ ہوا نا؟ والقمر والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ فرماتا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم۔ ہوائی جہاز اڑتے ہیں تو نیچے سے اس کا کنٹرول ہوتا ہے، یہ کہاں سے گزر رہا ہے، کہاں سے گزر رہا ہے، کہاں سے گزر رہا ہے، کہاں سے گزر رہا ہے۔ خود پائلٹ اعلان کرتا ہے کہ ناؤ وی آر پاسنگ فرام ماسکو، ناؤ پاسنگ فرام لندن، ناؤ پاسنگ فرام پیرس۔ اسے پتہ چل رہا ہے نیچے ٹاور کے ساتھ۔ اسی طریقے پر یہ چاند اور سورج چلتے ہیں روزانہ۔ یہ فلائٹ اللہ کی ہے، بڑی فلائٹ ہے جو چلتی ہے، اور برابر فرشتے اسے رہبری کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کے چلتے ہیں۔ کہ یہ نہیں کہ آج اچھا یہ سورج کے بھی تھکتا بھی نہیں، یہ نہیں کہ صاحب آج تو طبیعت خراب ہو گئی اس لیے اب آج میں نکلوں گا نہیں، بھی آج مجھے بخار آ گیا، آج ہڑتال نہیں۔ باندیا اور غلام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نظام پر مقرر کر دیا، کبھی ٹکرائیں گے نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ سورج کسی ستارے سے ٹکرا جائے قیامت آ جائے گی۔
زمین سے کئی گنا بڑا ہے یہ سورج، کروڑوں گنا بڑا، اور اس سے بڑے بڑے سیارے موجود ہیں، ان پر نگرانی کس کی ہے؟ یہ کہ اصل تو اللہ ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز پر نگراں اللہ مقرر، خود اللہ تعالیٰ خود محافظ ہے، سمجھے؟ لیکن ڈیوٹیاں کس کے لگائی؟ فرشتے۔ کہ سورج جہاں نکلا تو ہزاروں فرشتے لگام کے ساتھ اسے نکالتے ہیں، اور پھر اچھا اس کے وقت مقرر ہے، سردیوں میں الگ طریقے سے نکالیں گے، گرمیوں میں الگ طریقے سے نکالیں گے، کبھی دن بڑھا دیتے ہیں اللہ، کبھی راتیں لمبی کر دیتے ہیں، کبھی دن لمبے کر دیتے ہیں، آپ سمجھیے، اسی لیے کہا رب المشرقین والمغربین، یہ نظام ہے اللہ کا۔ یہی حال چاند کے ساتھ، یہی حال زہرہ ستارے کے ساتھ، یہی حال پانی کے ساتھ، یہ سارا کا سارا غیبی نظام حدیثوں کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب یہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو غروب ایک دم سے نہیں ہوتا ہے، فرشتے اسے کھینچتے ہیں، اور کھینچنے کو جب سورج غروب ہوتا ہے تو ہم تو مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، غروب ہونے کے بعد غروب ہوگا اور مؤذن صاحب اذان دیں گے، اس کے بعد ہم جو ہے مغرب کی نماز پڑھیں گے، کبھی تھوڑی دیر ہوتی ہے، کبھی جلدی، آدمی سورج تو فوراً مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہے۔ صحیح حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورج غروب ہوتا ہے تو جانتے ہو کہاں جاتا ہے؟ یہ کہا جاتے ہی سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، وہ اس کی نماز ہوتی ہے۔ ہر مخلوق نماز پڑھتی ہے، آپ کا موبائل بھی نماز پڑھتا ہے، آپ کی گاڑی بھی نماز پڑھتی ہے، آپ کی گھڑی بھی نماز پڑھتی ہے، آپ کا گھر بھی، کل قد علم صلاته وتسبیحہ، یہ قرآن شریف میں اللہ نے فرما دیا کہ کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہوائیں بھی نماز پڑھتی ہیں، ستارے بھی نماز پڑھتے ہیں، ہر چیز اللہ کی پاکی میں لگی ہوئی ہے، اور ہر ایک کی تسبیح الگ الگ ہے، ہر ایک کی نماز الگ الگ ہے۔ ہماری نماز بھی ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ بعض مرتبہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ اونٹنی جو ہے وہ اچھی نماز پڑھنے والی ہوتی ہے، اچھا ذکر کرنے والی ہوتی ہے، اور اس پر بیٹھنے والا وہ اونٹنی سے بھی زیادہ غافل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے اور صحابہ کہتے تھے کہ ہم نے کھانے کے اندر سے تسبیح کی آواز سنی، کنکر لیتے تھے، کنکر میں سے تسبیح کی آواز سنی۔ یہ ہے کل قد علم صلاته وتسبیحہ، فرشتوں والا نظام۔ صبح سورج نکلنے کے بعد آپ خالی اتنا پڑھ لیجئے، صبح صادق کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور سورہ حشر کی آخری آیت 1 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ مومن کے ہتھیاروں میں نے لکھی ہے، صبح 1 مرتبہ، شام کو 1 مرتبہ، 24 گھنٹہ 1,40,000 فرشتے اس پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ ترمذی کی حدیث ہے، یہ خدا کا غیبی نظام۔ 1,40,000 ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ہمارے ساتھیوں کو کہتا ہوں بھائی دیکھو، صبح صادق ہوتے ہی فوراً یہ پڑھ لو 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یہ پوری نصیحت یاد رکھنا، میرا معمول ہے کہ صبح صادق ہوتے ہی سب سے پہلے پڑھ لینے کا سید الاستغفار۔ صبح صادق ہو گئی، سب سے پہلے وہ پڑھ لو آپ، اور پھر اس کے بعد یہ پڑھ لو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ، اور سورہ حشر کی آخری آیت مومن کے ہتھیار میں لکھی ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم الی آخر الآیہ، فوراً پڑھ لو۔ کیوں کہ صبح صادق ہوتی ہی ہم نے سید الاستغفار پڑھ لیا، اور خدا نہ خواستہ کبھی بھی موت آئے گی شام تک کا جنت میں، دیر کیوں کرنا بھائی جب پڑھنا ہی ہے۔ اور یہ پڑھ لو تاکہ فرشتوں کو ڈیوٹی جلدی لگ جائے، پڑھنے کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹی لگے گی، جب تک پڑھو گے نہیں فرشتوں کو ڈیوٹی نہیں لگے گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ آدمی صبح صادق ہوتے ہی فرشتوں کو ڈیوٹی میں لگا لے، صبح پڑھ لیا، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت دعائے رحمت کریں گے۔ شام کو پڑھ لیا، صبح تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت دعائے رحمت کریں گے۔
سارے حوالے میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں ڈال دیے اور یہ دعا بھی ڈال دی. یہ خدا کا غیبی نظام. سورج نماز پڑھتا ہے پھر کہتا ہے اللہ پاک کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو پھر سے جو ہے دوسری جگہ سے نکلو. اور ایک زمانہ آئے گا، ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے جہاں آیا ہے وہیں سے نکل. مغرب میں ڈوبا یہیں سے نکل. یہ قیامت کے دن ہوگا. یہ ہے فرشتوں والا نظام. انسان کے بڑے بڑے سوراخ جس کے اس کے بدن میں ہر سوراخ پر اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. روزے کے اوپر فرشتے مقرر ہیں، ہواؤں پر فرشتے مقرر ہیں، چاند سورج پر فرشتے مقرر ہیں، سیاروں پر فرشتے مقرر ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، دنیا سے جاتا ہے انسان فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں. اب آخر کی ایک حدیث سن لیجئے. فرشتوں والا نظام یہ بہت بڑا نظام ہے، لیکن ایک حدیث کے مرد مومن کا جب انتقال ہوتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرد مومن کا انتقال ہو گیا تو اس کے پر جتنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں تھیں اب وہ ڈیوٹی تو اس سے ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پاک فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، یہ نیک آدمی تھے، ان کی روزی، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا سارا نظام آپ نے ہمارے حوالے کر رکھا تھا، پوری جماعت تھی، پوری ٹولی تھی، اب وہ تو مر گیا تو اللہ پاک ہماری ڈیوٹی کہاں؟ وہ تو مر گیا. ہمیں اجازت دیں تو ہم جو ہے آسمانوں پر تیری عبادت کریں. اللہ کہیں گے آسمانوں پر تو بہت فرشتے ہیں، تمہاری ضرورت نہیں وہاں. اچھا اللہ پاک زمین پر کہیں ہماری ڈیوٹی لگا دو. یہ کہا نا ڈیوٹیاں سب جگہ سب کی لگی ہوئی ہے، کہیں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے کہ کبھی کمی ہو کہ وہاں ذرا شارٹ پڑ رہا ہے فوجی وہاں بھیج دو، وہاں شارٹ ہے وہاں بھیج دو، وہاں ذرا 10 آدمی کو ضرورت ہے 10 فرشتے بھیج دو، وہاں تو نظام برابر ہے. تو کہیں گے اللہ پاک پھر ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میرا بندہ یا بندی جس کا انتقال ہو گیا اس کی قبر پہ چلے جاؤ اور اس کی قبر پر جا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو. قیامت تک پڑھتے رہو، اس کی جتنی نیکیاں بنیں گی اس کے حساب میں جائیں گی. یہ فرشتوں والا نظام. اسی لیے اللہ بار بار ملائکہ 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 کا نام لیتے ہیں قرآن شریف میں کہ اس پر ایمان کا لانا ضروری ہے. ہم دیکھیں گے نہیں، فرشتے موجود ہیں ہماری مسجد میں، ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہیں. کیوں؟ کیا اللہ کے نبی نے بات بتائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صحابہ کو کہ دیکھو تم طواف کرتے ہو اور رکن یمانی سے لے کر اور حجر اسود تک چلتے رہتے ہو تو رکن یمانی پر اتنے ہزار فرشتے ہوتے ہیں. تو صحابہ کہتے تھے ہم جب رکن یمانی سے گزرتے تھے فرشتے ہمیں سلام کرتے تھے، ہم سلام کا جواب دیتے تھے. خدا کی خفیہ پولیس ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. بعض فرشتے کے نام اللہ نے قرآن میں لے لیے، بعض فرشتے کے نام اللہ نے قرآن میں نہیں لیے، بلکہ اچھا یہ نظام فرشتوں والا ہر نبیوں کے ساتھ رہا ہے. یہ خالص امت کی خصوصیت نہیں ہے. یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تب سے جو ہے فرشتوں والا نظام چل رہا ہے. اس وقت میں اللہ کا عرش جو اٹھائے ہوئے ہیں وہ 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، صرف 4 فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں. اور ہر وقت وہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، ہر وقت. عرش بھی سنتا ہے ان کی تسبیح، ان کی نماز کیا ہو 4 فرشتوں کی ڈیوٹی قیامت تک ان کی ڈیوٹی ہے کہ تم یہی پڑھنا، اس کے علاوہ کچھ پڑھنا مت. کی ڈیوٹی لگا دی. تو فرشتے کے کام میں تعدی نہیں ہے، جنات کے کام میں تعدی نہیں ہے، انسان کے کام میں اللہ نے تعدی رکھی ہے. تعدی کا کیا مطلب؟ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا تو فرشتے نے ایک فلائٹ بنا دیا. آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فرشتے نے ہسپتال بنایا. کیسا فرشتوں کی ٹیمیں آئیں اور انہوں نے ہسپتال بنایا. کہ فرشتوں نے ہسپتال بنایا ہے. یہاں جو ڈیوٹی اللہ نے دی جتنا کہا اتنا کرو، آگے نہیں. یہی حال جناتوں کا ہے کہ جنات کتابیں نہیں لکھیں گے، کہ جنات قرآن کا ترجمہ نہیں کریں گے، بس ان کی جو زبان ہے اسی میں قرآن
چلتا رہے گا ان کا کہ جنات جو ہے کوئی مسجد نہیں، لیکن کوئی مسجد نہیں ہوئی کہ جیسا یہ پوری مسجد جناتوں نے بنائی اور یہاں جنات ہی نماز پڑھیں گے، نہ، کہ جنات جو ہے کوئی ہسپتال نہیں بنائیں گے. ہاں جزوی طور پر کوئی مدد اگر کر دی، جزوی طور پر مدد کا مطلب یہ ہے کبھی کام کر رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، کبھی کوئی اینٹیں لا کے رکھ دی چپکے سے، کبھی سیمنٹ لا کے رکھ دیا. یہ کتابوں میں ملتا ہے، یہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں اس قسم کے قصے ہوئے کہ کوئی چیز لا کے رکھ دیے. لیکن شرارت زیادہ کریں گی، ان میں شرارت زیادہ ہوتی ہے. کبھی کوئی صحابہ کو اٹھا کے لے گئے جناتوں نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑاؤ ڈالا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، سارے صحابہ کو جمع کیا تبوک جاتے ہوئے، دیکھو ہم نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے، یہ پہاڑ ہے نا، یہاں جنات بہت ہیں. آپ نے اعلان کیا، یہاں یہ پہاڑ سامنے دکھائی، سارے صحابہ کو جمع کر کے، تنہائی میں نہیں، بھائی آؤ سب آؤ، اپنے اونٹوں کو بھی لاؤ، سب کو لاؤ یہاں. دیکھو یہ جو پہاڑ ہے یہاں پر جنات بہت سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہاں ٹھہر گئے ہیں پانی کے لیے. چشمہ، پانی کی ضرورت پڑے گی، آگے جائیں گے پتہ نہیں پانی ملتا ہے نہیں ملتا، اس لیے ہم یہاں ٹھہر گئے ہیں. یہاں جنات بہت ہے، بس آپ سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ رات کو کسی کو بھی جیسے حاجت ہوتی ہے، کوئی پیشاب کی کوئی ضرورت ہو، اکیلا نہ جائے، کسی کو اپنے ساتھ لے جائے. کہ تبوک جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا. سب نے کہا ٹھیک ہے، سارے صحابہ تھے، ٹھیک ہے سر ٹھیک. رات کو ایک صحابی کو لگی پیشاب، اس نے جو ہے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، سب گہرے سوئے ہوئے ہیں، خراٹے لے رہے ہیں. انہیں شرم آئی کہ یار میں کیوں جگاؤں. وہ گئے اور وہاں سے غائب، آئے ہی نہیں، وہاں وہیں سے غائب. اس نے پہلے منع کیا تھا ان کو، صحابہ کو، کہ کوئی اکیلا مت جانا، دو جانا، کہ دو آدمی ہوتے ہیں تو آدمی ایک مضبوط رہتا ہے. اسی طریقے سے دوسرے صحابی کو حاجت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کہاں سے سوئے ہوئے تکلیف دو، تو وہ دوسری جگہ گئے، تو بھی غائب. صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے جو نماز پڑھا دی فجر کی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کبھی نماز فجر کے بعد صحابہ دیکھو سب ساتھی ہمارے ہیں کہ نہیں، کوئی غائب تو نہیں ہے. جیسے حج میں بس میں بیٹھنے کے لیے ارے بھی سب ساتھی ہمارے بس کے جو ہے آ گئے کہ نہیں آ گئے، دیکھو فلاں بھائی سیٹ پر جو بیٹھے تو آدمی دیکھتا ہے سب آئے کہ نہیں، ہوائی جہاز میں بورڈنگ پاس دیکھتے ہیں سب آئے کہ نہیں. تو حضور نے اعلان کیا بھائی دیکھو سب آئے کہ نہیں. تو صحابہ نے کہا نا فقدنا رجلین، دو آدمی گھومے. ابھی بول رہا کون؟ یہ تو فلاں قبیلے کا فلاں قبیلے کا فلاں. آپ نے فرمایا ڈھونڈو، کہیں ادھر ادھر ڈھونڈو. اب ڈھونڈ رہے ہیں ادھر ادھر، لیکن ملے ہی نہیں. کہاں بھی ڈھونڈے گا آدمی، آگے سفر کرنا ہے تبوک کا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھی چھوڑ دو. وہی آئی نہیں، آسمان سے جبریل علیہ السلام لے کر خبر لے کر نہیں آئے کہ حضرت وہ تو جنات اٹھا لے گئے. حضور نے پہلے کہا تھا کہ دیکھو وہاں جانا مت. فقا فقدنا رجلین، دو آدمی گھومے. آپ نے فرمایا ڈھونڈو، ہمارا کام ہے ڈھونڈیں گے. ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے تھوڑا سا دور کہ جا کر دیکھے کہاں یہ دو، نہیں ملے. آپ نے فرمایا اللہ چھوڑ دو، خیر اب چلے گا، کیا پتا کہاں گئے یہ لوگ. تبوک پہنچے تو ایک ساتھ گھوڑا تیزی سے آ رہا ہے، تیزی سے. آپ نے فرمایا کہ بڑی تیزی سے گھوڑا جب تیز چلتا ہے دوڑتا ہے تو غبار اڑتا ہے. غبار میں وہ آدمی دکھائی نہیں دیتا کون مطلب، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ تیزی میں آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے پتہ نہیں چلتا. ہاں غبار نہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں فلاں آدمی ہے. تو غبار، تو آپ نے فرمایا بھی دیکھو بڑا تیزی سے آ رہا ہے یہ آدمی، کیوں آ رہا ہے ہمارے پاس، ہمارے قافلے کا تو نہیں ہے، کیوں آ رہا. تو صحابہ نے قریب جب آیا دیکھا تو صحابہ نے کہا کہ ہنی اللہ کا یا رسول اللہ، مبارک، وہ جو گم ہو گیا تھا نا وہی ہے. ویسے صحابی گم ہو گئے تھے وہی ہے. اچھا اب وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھے.
آپ نے فرمایا خیریت کہاں رہ گئے تھے تم؟ کیونکہ حضرت رات کو حاجت ہوئی، کسی کو جگایا نہیں، میں وہاں گیا، ابھی میں نے اپنی حاجت سے پورا فارغ بھی نہیں ہوا تھا، جنات اٹھا کر مجھے یمن لے گئے، یمن مجھے لے گئے یمن، اور اللہ اللہ کر کے چھوٹ کر میں نے کہا بھائی میں تو تمہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں، تبوک جا رہا ہوں، تم جو ہے مجھے چھوڑ دو کسی بھی جگہ، میں پہنچ جاؤں گا، تو مجھے یہاں پر جو ہے چھوڑا۔ ارے میں نے کہا تم مجھے ایسے چھوڑو گے تو پیدل کیسے پہنچو گا؟ کہیں سے گھوڑا تو دے دو، تو کہیں سے گھوڑا بھی لے آئے، لے یہ گھوڑا جا۔ یہ تو ہوا ہی ان کا، دوسرے تو ملے ہی نہیں۔ اس نے فرمایا دوسرا کہاں؟ کیونکہ دوسرے کا مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے تو میرا پتہ ہے، میرے ساتھ تو یہ ہوا، یہ جنتوں کی حرکت۔ اب جو ہے دوسرے جب تبوک سے مدینہ منورہ واپس پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں وہ دوسرے صحابی آئے جو دو گم ہو گئے تھے نا، دوسرے وہاں آئے بھی کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت مجھے جنات اٹھا کے لے گئے تھے ایسی جگہ پر، اور وہاں سے جو ہے مجھے چھوڑ کے یہاں چھوڑ کے گئے مدینہ کی بارڈر پر، اور کہا چلا جا بھائی بہت گرمی ہے، بہت یہ کہا نہیں تجھے گھوڑا بڑا کچھ ملے گا نہیں، آہستہ آہستہ کر کے تو نکل جا، حضور کے پاس پہنچ جا۔ یہ جنات وہ فرشتے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، انسانوں نے جتنی تکلیف حضور کو دی ہے اتنی جناتوں نے نہیں دی۔ جناتوں نے کوئی یعنی یہ چھوٹے موٹے چٹکلے کر دیے، جیسے کہ اٹھا لے گئے، کچھ یہ ہو گیا، کبھی جو ہے گھر میں سے کچھ چیز غائب کر دی، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں۔ لیکن جو نبی کا مقابلہ کیا، حضور کا مقابلہ بدر میں ہوا نا، بدر میں ہوا، احد میں ہوا، خندق میں ہوا، تبوک میں ہوا، وہ انسانوں نے خوب مقابلہ کیا اور اب تک کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جناتوں نے حضور کا مقابلہ نہیں کیا نا، انہوں نے فوراً جو ہے اپنی، اب جنات کی کارگزاری تو لمبی ہے، ابھی تو فرشتوں کی چلا رہا ہوں میں، جناتوں کا اگلے ہفتے ہمیں نہیں ہے شاید، ہاں اگلے ہفتے نہیں ہے، چلو بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ سن لیجیے فرشتوں والا نظام کہ فرشتوں نے مکمل طریقے پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، ان کے یہاں گناہ کا کوئی مادہ اللہ نے رکھا ہی نہیں کہ انہیں شادی کی ضرورت نہیں، فرشتہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ 4 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے اس وقت میں، اور کیا تسبیح پڑھ رہے، کیا نماز ہے ان کی، ہر وقت صحیح حدیث میں آتا ہے وہ گنگناتے رہتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، یہ ان کی نماز ہے 4 فرشتوں کی، ہر وقت عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور بالکل اٹینشن رہتے ہیں اور ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں پڑھتے۔ حشر کا میدان جب آئے گا تو یہ 4 فرشتے تو ہوں گے ہی ہوں گے، 4 فرشتے اور آ جائیں گے۔ قرآن میں وفوق یومئذ ثمانیہ، 4 فرشتے اور آئیں گے، 4 اور 4 کتنے ہو گئے بھائی؟ 8۔ اب یہ 8 فرشتے حشر کے میدان میں اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے، تو جو 4 فرشتوں کی نماز تھی وہ تو وہی پڑھتے رہیں گے، لیکن یہ جو دوسرے 4 فرشتے آئے حشر کے میدان میں وہ زور زور سے پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، یہ حشر کے میدان والے یہ پڑھیں گے، اے اللہ تیری تعریف کہ تو قادر ہے پھر بھی معاف کر دیتا ہے، یہ حشر کے میدان میں پڑھیں گے۔ اور جو بھی پڑھ رہے ہیں کہ تو حلیم ہے، تو جانتا ہے، پھر بھی بردباری کے ساتھ سب کو لے کر چل رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے کس نے کیا گناہ کیا۔ فرشتے آ کر کہتا ہے فلاں نے شراب پی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ڈیوٹیاں لگا دی۔ ایک آدمی نے نیک کام کرنے کا ارادہ کیا، میں ارادہ کیا کہ میں نماز پڑھوں، فرشتہ کاغذ قلم لے کر تیار ہو جاتا ہے، ارادہ کرنے پر نیکی لکھتا ہے، ارادہ کیا ہے، خالی ارادہ کرنے پر یہ نیکی، کیونکہ ارادہ کیا،
پوچھا کبھی کیسے پتہ چلا اس نے ارادہ کیا؟ یہ کہ بندہ جب نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے بدن میں سے خوشبو نکلتی ہے، وہ خوشبو سے فرشتہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے۔ خوشبو، قرآن پڑھنے کا ارادہ کیا، میں قرآن پڑھوں، خوشبو نکلے گی۔ تسبیح پڑھنے کا ارادہ کیا، پڑھی نہیں ہے، ارادے پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم لکھ دیتی ہے۔ اور کسی نے گناہ کا ارادہ کیا، فرشتہ کاغذ قلم اٹھاتا ہے، لیکن دوسرا فرشتہ کرامن کاتبین، یہ داہنے طرف والا فرشتہ جو ہے یہ امیر ہے، یہ مدیر ہے، وہ کہتا ہے لکھوں برائی کا ارادہ کیا، یہ کہا نا 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 مت لکھنا بھی، یہ نیکی کا ارادہ کرنے پر تو یہ کہا ٹھیک ہے، لیکن نا اس نے ارادہ کیا ہے کہ چوری کروں، چوری کی تو نہیں ہے، اس نے ارادہ کیا جھوٹ بولوں، جھوٹ تو نہیں بولا ہے، بدبو آتی ہے اس کے بدن میں سے بدبو، وہ فرشتہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ اب اگر اس نے گناہ کر بھی لیا، جھوٹ بول دیا، اب وہ فرشتہ پوچھتا ہے بائیں طرف والا لکھو جھوٹ، ابھی نہیں، محلن ابھی نہیں، تھوڑے دیر ٹھہر، شاید معافی مانگ لے گئے، ٹھہر ابھی ٹھہر، وہ کاغذ قلم لے کر کیا اب لکھوں، ابھی نہیں، میں جب کو تم لکھنا، ابھی حضرت امیر صاحب لکھوں، ابھی نہیں، جہاں تک گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ گزر گیا، اس نے کوئی معافی نہیں مانگی، انہوں نے کہا لکھو چل، اب وہ لکھ لیا، لیکن پھر 1 گھنٹے کے بعد اس سے معافی مانگ لیا، اللہ پاک وہ فرشتہ کہتا ہے میٹھا میٹھا میٹھا، اسے میٹھا میٹھا میٹھا، یہ ہے، اور معافی نہیں مانگی تو پھر فرشتہ جو درج کر لیتا ہے کہ اس نے گناہ کیا۔ اس کو کہتے ہیں ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ یہ فرشتوں والا نظام، جب سے عورت کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے تب سے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی، نطفہ ٹھہرا فرشتے کی ڈیوٹی لگ گئی، گوشت آلو تھوڑا بنا فرشتوں کی ڈیوٹی لگ گئی، یہاں تک کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تب جب پیدا ہو کر جب تک مر کر چلا نہیں جاتا تب تک ان فرشتوں کی ڈیوٹی پوری نہیں ہوئی۔ یہ خدا کا غیبی نظام، اس پر یقین کا لانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا بھائی؟ فرشتوں کو، بل ملائکہ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے سے فرشتوں کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا، اس لیے یہ فرشتوں سے بھی آدمی شرم کرے اور اللہ سے بھی شرم کرے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی اپنے بدن کا کپڑا نکالے بسم اللہ کہہ کر نکالے، کہ بدن کپڑا پہنے بسم اللہ کہہ کر پہنے، کوئی چیز رکھو بسم اللہ کہہ کے رکھو۔ ایک مرتبہ ماں عائشہ نے کسی ام المؤمنین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضرت بڑی پریشان ہوں میں، آپ نے فرمایا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا حضرت میں برتن یہاں رکھتی ہوں اور جب پانی وانے لے کر آتی ہوں تو برتن وہاں سے کوئی یہاں رکھ دیتا ہے، چھوٹا سا مکان، میں جو ہے یعنی کھانا پکا کے رکھا، اب ظاہر بات ہے باہر پانی لینے، گھر میں تو نل ہوتے نہیں تھے، باہر پانی لینے تو جائیں گے پانی لینے کے لیے، جہاں باہر پانی لینے کے لیے گئی، اب آ کر وہ دیکھتی جہاں رکھی تھی وہاں، اب میں سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں میں بھول رہی ہوں۔ تو ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ میں نے بریرہ نے سب نے مل کر یہ کہا کرنا بھی یاد رکھنا میری تو غلطی تو نہیں ہے، یعنی کہ بھول جاتا ہے آدمی، دیکھ یہاں رکھی جاتی ہے، ہاں دیکھنا تو بھی دیکھنا۔ اب وہ جب باہر گئی تھوڑا 15 منٹ 10 منٹ کے بعد آئی تو وہ چیز وہاں سے ہٹی ہوئی، چلے بازی پورا کر وقت ہو گیا ہے۔